بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قد تبين الرشد من الغي. عزیزان گرامی، لائق تحسین ہے آپ حضرات جو اس محفل میں تشریف لائے اور جو جن آراء کا جو مسودہ آپ کے سامنے پیش ہوا وہ آپ نے دیکھا اور جن آراء کا اظہار ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ان آراء کو بھی اس مسودے کے اندر سمونے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت مشکل میں ہیں، بہت سے پہلوؤں پہ یہاں گفتگو ہو چکی، میں چاہتا ہوں تکرار نہ ہو۔ بہت واضح اور روشن صورتحال ہے تشیع کی، قد تبین الرشد من الغی۔ بھائی الہی نے کہہ دیا کہ رشد اور غی آپس میں بہت واضح ہو چکے ہیں اور جدا جدا ہے۔ اسی طرح تشیع کا روشن چہرہ، تشیع کے اصول اور تشیع کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، بہت واضح اور روشن ہیں، اور ان کے جو منابع ہیں اور مصادر ہیں وہ بھی مشخص اور معین۔ کون سی چیز ہے جو تشیع کے اندر واضح نہیں ہے؟ اگر آپ کسی چیز میں عرض کیجئے کہ اختلاف ہے، یہ سوال ہے آپ کا، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ بھی بڑا واضح ہے، وہ منابع اور وہ مصادر وہ بھی آپ کے علم میں آپ جانتے ہیں۔ مرجعیت کا جو کنسپٹ ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے مرجعیت کا، وہ ایک مسلمہ ادارہ ہے جس کی طرف رجوع کرنا ظاہر ہے قرآن کی روشنی میں ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فوق كل ذي علم عليم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بڑی واضح بات ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تشیع کو کے روشن چہروں کو اور زیادہ نمایاں کرنا اور زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ شاید جب آپ سوچیں گے تو آپ اس کی قدر و قیمت سے بھی کو بھی تسلیم کریں گے کہ جو کام اس ملک کے اندر ہم نے کیا اور تشیع کا روشن چہرہ دینی مذاہب اور مکاتب کے اندر واضح کیا علمی انداز میں، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو الزام تراشیاں آپ پر ہوتی تھیں مختلف مکاتب فکر کی طرف سے، ان کے مجلات میں، مساجد میں، خطبات میں، وہ صورتحال اب برقرار نہیں رہی، اور کچھ گروہ ہیں جن کو انہوں نے پالا ہوا ہے اور تشیع کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے عزاداری کا مفہوم کیا ہے، عزاداری سے کیا ہم اخذ کریں، اس کے ذریعہ کیا نتائج ہم حاصل کریں، اور اہداف کیا ہونے چاہیے، مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ عزاداری کے جو مختلف پہلو ہیں، ایک جو رسمیں ہیں عزاداری کی جو ادا ہو رہی ہیں وہ ہیں، اور ایک عزاداری کا جو مفہوم ہے اور حقیقت ہے اس کی، اور اس کے جو روح مطلب ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اور عزاداری کے نام پر جو خرافات آ رہی ہیں، جو تشیع کے چہرے کو مسخ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی روشن کرنا، واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم تو میدان میں ہیں، مجھے تو بہت اس سے زیادہ معلومات شاید ہونی چاہیے سب حضرات کو، جو میاں والی کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں، یہ ایک مشت نمونہ خربار بنڈل FIRs کے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ مجلس منعقد ہم نے پوری کیٹیگریز کی ہوئی ہیں، کون کون سا کی FIR کس بات پر ہوئی، کسی مقرر کی تقریر پر یا کسی لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے پر، اور بہت سی FIR ہیں جو صرف مجلس کرانے پر FIR ہوئی۔ میں اپنی تقریروں میں کہتا آ رہا ہوں 1 مہینے سے زیادہ
کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس پاکستان کے اندر مجلس اعضاء پر FIR ہوگی. کیا یہاں تک نوبت پہنچ گئی؟ اس کے لیے بھی اقدام کی ضرورت ہے. دو بڑے مسئلے ہیں جن کے لیے میں توجہ آپ کو مبذول کراؤں گا. ہم تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قربانی دینا ہوگی. اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء مجلس اعضاء جیسی بھی ہے اس حوالے سے اصلاح کی ہم کوششیں جو کر رہے ہیں ہونی چاہیے، لیکن اس سے روکنا سرکاری اداروں کو اور ان لوگوں کو جن کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں ان کو روکنا سے بہت ضروری ہے. اس لیے کہ یہ بنیادی حق کا مسئلہ ہے. میں مذہبی حوالے سے حق کے میرے بنیادی حق کا مسئلہ ہے، ایک انسانی آزادی کا مسئلہ ہے، ایک شہری آزادی کا مسئلہ ہے. اس میں اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو کل ہمارے مدارس تک وہ پہنچ سکتے ہیں، کل ہماری مساجد تک پہنچ سکتے ہیں، کل وہ وجود تشیع کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں. تو میں منتظر تھا کہ یہ تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہو کہ یہ کسی ایک مجلس کا، یہ ایک ضلع کی بات نہیں ہے. پورے پاکستان میں، پورے پنجاب کے اندر ہم FIR اکٹھی کر چکے ہیں، اور اگر کسی کو معلوم ہے کہ مجلس پہ FIR ہوئی تو ہم بھجوائے، اس لیے کہ اس سلسلے میں اقدامات کرنے والے ہیں. ایک اقدام ہوا ہے کورٹ کے حوالے سے پشاور کے اندر، پرسوں اس پہ بات ہو رہی ہے اور وہ مجبور ہوئی ہے انتظامیہ کے FIR کو خیبر پختونخوا کے اندر FIR کو واپس لے. یہ بھی ایک سلسلہ ہوا ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے. یہ جو کنٹینروں کے اندر آزاداری، یہ جو سنگینوں کے سائے میں، یہ جو کناتوں کے اس میں جو سائے میں جو آزاداری ہے بند میں، یہ اصل میں آپ کو محدود کرنے کی کوشش ہے. صرف آزاداری کو نہیں ہے، مجلس کو نہیں، تشیع کو محدود کرنے کی کوشش ہے. تشیع کی حرکت کو، تحرک کو، سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش. ادھر یہ ہو رہا ہے، دوسرے جو مخالف یہ کر رہے ہیں، اور اپنے اندر یہ صورتحال ہے کہ آزاداری کے نام پر توحید کا جو عقیدہ ہے، مسلمہ آل محمد کا جو عقیدہ ہے توحید کا، اس کی تجزیہ اڑائی جا رہی ہے. آل محمد اہل بیت کے حوالے سے جو ہمارے قائد و نظریات ہیں، جو مسلمات ہیں، مدت سے جو چلے آ رہے ہیں اور جو واضح اور روشن ہیں، ان کو مشق کیا جا رہا ہے. اس کو روکنا بہت ضروری ہے. ہم نہیں چاہتے تھے، ہماری کوشش تھی، جیسے کہا مولانا نے 20 مرتبہ کوشش کی کہ بانیان مجالس سے رابطہ ہو، بانیان مجالس کو سمجھایا جائے. تو یہ کوششیں ہوئی سمجھانے کی، ذاکرین کو سمجھانے کی، پیغام بھجوایا گیا. اب انہی دنوں میں ایک خط جو ہے ہمارا نکلا ہے، جو آئے گا شیخ العلماء کی طرف بھی اور ذاکرین کی طرف. یہ ایڈریس دیجیے ان کو، ان کے تمام علماء کو بھجوائیں. وہ ہم نے ان کو متوجہ کیا اس طرف. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناقابل ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ تشیع کے روشن چہرے کو، اس کو باقی رکھیں، اس کو واضح رکھیں. تشیع کی بنیاد علم پر ہے، جہالت پر نہیں ہے. تشیع کی بنیاد اپنی مرضی پر اور اپنی پسند پر نہیں ہے. اس کے اصول ہے، مشخص ہے. اس کے جو میں نے جیسے کہا منابع اور مصادر جہاں سے تشیع کو ہم نے تشیع کے اصول کو لینا ہے، اس علم کو لینا ہے، وہ بھی مشخص ہے. مرجعیت، اب تو مرجعیت کے خلاف، اسی لیے وہ مرجعیت کے خلاف حضرت سرائی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، تاکہ ان کا جو مقصد ہے، جس جو انداز لے کر وہ چلے ہوئے اس کو رکاوٹ ہے تو مرجعیت ہے.